تھانے دار صاحب، آپ سمجھدار آدمی ہیں، یہ بات ضرور جانتے ہوں گے کہ عورت برے سے برے شوہر کے ساتھ گزارا کر سکتی ہے۔ وہ چرسی، افیمی، جواری، شرابی اور کبابی مرد کا گھر چھوڑ کر نہیں جاتی۔ وہ شوہر کے لات جوتے کھا سکتی ہے، فاقہ کشی کر سکتی ہے، لیکن اگر شوہر کے پلے ہی کچھ نہ ہو تو پھر گھر بستے نہیں ہیں جناب۔ بات ختم کر کے وہ فرش کو گھورنے لگی۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ شکور کی سمجھ میں نہ آیا، جلدی سے بولا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ راحت نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں راحت کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا، گویا اس وقت میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ اس حوالے سے میں نے جیلے کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا۔ اسی دوران میں راحت نے نگاہ اٹھا کر شاکی انداز میں مجھے دیکھا۔ میں نے بے اختیار پوچھ لیا، کیا واقعی؟ جی ہاں، اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ میں آپ کو 16 آنے صحیح بات بتا رہی ہوں۔ تمہیں کیسے پتا چلا تھا؟ میں نے بے ساختہ سوال کیا۔ ظاہر ہے زرینہ نے بتایا ہے، اس نے کہا۔ بیٹی اور ماں کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کی بات آپس میں کر لیتی ہیں۔ میں نے اس کے زخم پر جمے ہوئے کھرنڈ کو ذرا سا کریدا تو وہ پھٹ پڑی۔ اس کے بعد ہی میں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اب آپ بتائیں، قصوروار کون ہے؟ راحت نے یہ سوال کر کے مجھے لاجواب کر دیا تھا۔ اگر صورتحال وہی تھی جو راحت نے بیان کی تھی تو میں زرینہ کو حق بجانب سمجھتا تھا۔ وہ کسی بھی طور غلط نہیں تھی۔ جیلا مجھے سراسر قصوروار نظر آ رہا تھا۔ مجھے جیلے پر اس لیے بھی بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ اس نے مجھ سے حقائق کو چھپا کر چالاکی کی تھی۔ آپ چپ کیوں ہو گئے ہو تھانے دار صاحب؟ راحت کی آواز نے مجھے خیالات سے چونکا دیا۔ میں نے کہا، راحت بی بی، اگر تمہارے انکشافی دعوے کی تصدیق ہو گئی تو میں جیلے کو اتنے جوتے ماروں گا کہ آئندہ کئی نسلوں تک اس کے خاندان میں گنجے بچے پیدا ہوں گے۔ بچے؟ راحت نے طنزیہ انداز میں کہا۔ کیا آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا؟ آپ کہیں تو میں زرینہ کی زبانی تصدیق کروا دیتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے خفت آمیز انداز میں کہا۔ مجھے اب مزید جو کچھ بھی پوچھنا ہوگا میں جیلے سے پوچھوں گا۔ پھر میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میری تقلید میں ASI شامی نے بھی نشست چھوڑ دی۔ اس وقت تک شکور احمد بھی صورتحال کی نزاکت کو بخوبی بھانپ چکا تھا۔ بھانجے کی اصلیت بے نقاب ہونے کے بعد اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ وہ اچانک برسوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا۔ اب وہاں میرا کوئی کام نہیں تھا۔ میں ASI شامی کے ساتھ شکور احمد کے گھر سے باہر نکل آیا۔ اس وقت میرا دل اداس اور قدم بوجھل ہو رہے تھے۔ اس تفتیش کا نتیجہ میری توقع کے برخلاف برآمد ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے رہ رہ کر جیلے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں جس تمطراق سے وہاں پہنچا تھا وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ میں واپسی کے راستے میں کچھ یوں محسوس کر رہا تھا جیسے جیلے نے میری ناک کٹوا دی ہو۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے بے فیض۔ یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دوسرے روز جیلا مجھ سے ملنے آیا تو میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں اس کی طرف سے خاصا بھرا بیٹھا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میں صورتحال سے واقف ہو چکا ہوں۔ وہ سیدھا آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور پر اشتیاق لہجے میں پوچھنے لگا، تھانے دار صاحب، آپ نے میرا کام تو کر دیا ہے نا؟ میں کوئی جواب دینے کے بجائے غصیلی نظر سے اس کے چہرے کو گھورتا رہا۔ چند لمحات تک اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ جب معاملہ اس کی برداشت سے آگے بڑھ گیا تو اس سے رہا نہ گیا اور وہ بےتابی سے بول اٹھا، آپ مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہیں جناب؟ میں تمہارے چہرے پر کچھ تلاش کر رہا ہوں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ مزید الجھ گیا۔ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ تمہاری ناک، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری ناک؟ ایسا کہتے ہوئے بے اختیار اس کا ہاتھ چہرے کی جانب اٹھ گیا۔ وہ چہرے کو ٹٹولنے کے بعد بولا، کیا ہوا میری ناک کو؟ یہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے جناب۔ مجھے تو نظر نہیں آ رہی، میں نے بادستور اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ متعجب انداز میں بولا، آپ بھی عجیب و غریب بات کر رہے ہیں تھانے دار صاحب۔ عجیب و غریب کے چرخے، تم نے مجھ سے غلط بیانی کیوں کی؟ میں نے غصے سے کہا۔ کون سی غلط بیانی جناب؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ میں نے تو آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، حقائق کو چھپانا بھی غلط بیانی کے زمرے میں آتا ہے، میں نے کڑک کر کہا۔ تم نے مجھ سے اپنی ایک نہایت ہی اہم بات چھپائی۔ میں نے تو آپ سے کچھ نہیں چھپایا، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ میں اس کی طرف سے بھرا بیٹھا تھا، لہٰذا اس موقع پر میں نے اسے خوب کھری کھری سنا ڈالی۔ گزشتہ رات راحت بی بی سے ہونے والی ملاقات کا حوالہ دے کر میں نے اسے واضح الفاظ میں اس کی نااہلیت کے بارے میں بتا دیا۔ مجھے امید تھی کہ اس انکشاف کے بعد
وہ نادم اور شرمندہ نظر آئے گا، مگر اس نے میری توقع کے برعکس رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ وہ بڑے جوش اور جذبے سے مجھے اپنی شہ زوری کے قصے سنانے لگا۔ اس کا زور خطابت اپنی مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے تھا۔ اس قسم کی انتہائی نامعقول توجیہات سن کر میرا پارا چڑھ گیا۔ جیلے، میں نے خالص تھانے دارانہ انداز میں کہا، تمہاری یہ تعویلیں اور دلیلیں کسی کام کی نہیں۔ کسی بھی شوہر کے بارے میں اس کی بیوی کی رائے کو اس معاملے میں زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے۔ عدالت بھی بیوی کے بیان کو سند کا درجہ دیتی ہے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے تیز نظر سے اسے دیکھا اور نہایت ہی سنسنی خیز لہجے میں کہا، تمہاری بیوی زرینہ نے تمہاری مردانگی کا راز فاش کر دیا ہے۔ وہ بکواس کرتی ہے۔ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا۔ زرینہ نے سراسر غلط بیانی کی ہے۔ وہ جھوٹ کیوں بولے گی؟ میں نے پوچھا۔ میرے سوال کے جواب میں جیلے نے جو اہم کانہ دلیل دی وہ ازدواجی زندگی کے مسلم اصولوں کے برخلاف تھی۔ در حقیقت یہ اس کی نااہلی کا عین ثبوت تھا۔ وہ طیش کے عالم میں بولا، وہ اس لیے جھوٹ بول رہی ہے کہ میں نے اس حوالے سے اسے زج کر دیا تھا۔ میرے بار بار کے تقاضے سے گھبرا کر وہ میکے میں جا بیٹھی۔ میں نے شدید غصے کے باعث اپنی کرسی چھوڑ دی۔ پھر بجلی کی سی تیزی سے میرا ہاتھ گھوم گیا۔ اگلے ہی لمحے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ وہ ساکت نظر سے مجھے تکنے لگا۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ میں اس قسم کے جارحانہ رویے کا مظاہرہ کروں گا۔ میں نے غراہٹ آمیز لہجے میں کہا، گدھے کے بچے، تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ اس قسم کی بچگانہ بات کر کے تم خود کو قصوروار بلکہ مجرم ثابت کر رہے ہو۔ زرینہ کا مطالبہ بالکل درست ہے۔ تم پہلی فرصت میں اسے طلاق دے دو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اس نے دائیں بائیں اور آئیں شائیں کرنے کے لیے لب کشائی کی ہی تھی کہ میں نے واضح الفاظ میں اسے دھمکی دی، تم اس عمارت کو صرف تھانہ ہی نہ سمجھنا، میں ضرورت پڑنے پر اسے ایک عمدہ قسم کی لیبارٹری بھی بنا سکتا ہوں۔ جب تمہارا یہاں میڈیکل چیک اپ ہوگا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ تم کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہنا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میرے الفاظ میں اتنی سختی اور قطعیت تھی کہ وہ خوفزدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میرے تیوروں نے اسے اچھی طرح باور کروا دیا تھا کہ میں اس کی کھوکھلی لیپا پوتی میں نہیں آؤں گا۔ میرے خطرناک عزائم کو محسوس کرتے ہی وہ راہ راست پر آ گیا۔ جناب، اس نے گردن جھکاتے ہوئے ندامت آمیز لہجے میں کہا، جب آپ حقیقت جان ہی چکے ہیں تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں رچی بے بسی و بے چارگی نے میرے دل میں نرمی پیدا کر دی۔ اس کے ساتھ جو بھی مسئلہ تھا اس کے لیے اسے قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ کوتاہی اس سے صرف یہ ہوئی تھی کہ اس نے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی عملی کوشش کرنے کے بجائے اس کی پردہ پوشی کی تھی اور مجھ سے بھی کھلا جھوٹ بولا تھا۔ اس وقت مجھے جیلے پر خاصا ترس آیا۔ اس کے لہجے کی شکستگی اور چہرے کی مسکینیت نے میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات کو ابھار دیا۔ میں نے واپس اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے قدرے نرم لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، جیلے، اگر تمہارے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ تھا تو تم نے شادی ہی کیوں کی تھی؟ وہ نظر ملائے بغیر بولا، جناب، میرا خیال تھا شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ بدستور نظر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ میں نے کہا، اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج موجود نہ ہو۔ کیا تم نے کسی تجربہ کار مستند طبیب سے مشورہ کیا تھا؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ اس نے بتایا، مجھے بہت شرم آتی تھی جناب۔ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، میں نے سخت انداز میں کہا۔ کسی بھی مرض یا بیماری کا علاج کروانا ثواب کا کام ہے۔ تم خواہ مخواہ شرم سے کام لیتے رہے، حالانکہ تمہیں جس بات پر شرم آنا چاہیے تھی اس پر تم نے بے شرمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ شاید وہ میری بات کو سمجھ نہ سکا تھا۔ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے اس واقعے کی یاد دلائی جس میں اس کے کسی لفنگے دوست نے زرینہ سے دست درازی کی کوشش کی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ناممکن، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا تھانے دار صاحب۔ اب تو میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں کہ اس سلسلے میں زرینہ پکا جھوٹ بول رہی ہے۔ اگر زرینہ کی اس بات کو جھوٹ سمجھ بھی لیا جائے تو تمہارا جھوٹ اس قسم کے لاکھوں جھوٹوں پر بھاری ہے۔ اس وقت ہوا تمہاری مخالفت میں چل رہی ہے، تم زرینہ سے جیت نہیں سکتے۔ اس کا مطالبہ جائز ہے، میرا مشورہ یہی ہے کہ تم اسے طلاق دے دو۔ اس کے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات ابھرے جیسے اس کے دل کو کند چھری سے کاٹا جا رہا ہو۔ وہ مجروح لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میں کسی بھی قیمت پر زرینہ کو کھونا نہیں چاہتا۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، مجھے اس سے شدید محبت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زرینہ کو تم سے محبت نہیں بلکہ ہمدردی بھی نہیں۔
میں نے کھلے الفاظ میں کہا۔ وہ کسی بھی طور تمہارے ساتھ رہنے کو تیار نہیں، اس سلسلے میں کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر سرگوشیانہ انداز میں بولا، جب آپ راحت سے بات چیت کر رہے تھے اس وقت وہاں اور کون کون تھا؟ میں نے ASI شامی، راحت بی بی اور اس کا شوہر شکور احمد کا بتایا۔ مگر تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ میرے سوال کا براہ راست جواب دینے کے بجائے بولا، اس کا مطلب ہے یہ راز صرف 4 افراد کے درمیان میں ہے۔ میں نے کہا 4 نہیں 6 افراد کہو۔ باقی 2 کون ہیں؟ اس نے چونک کر تشویشناک نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا جمیل احمد عرف جیلا کوچوان اور زرینہ بھی اس راز کے شراکت دار ہیں۔ اچھا، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اچانک مجھے ایک خیال آ گیا۔ میں نے کہا جیلے، میں نے تمہارے دیے ہوئے ان تینوں عشقیہ خطوط کی چھان بین بھی کر لی ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ خط سکندر نے زرینہ کو نہیں لکھے تھے۔ حقیقت کیا ہے یہ تم بتاؤ گے۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا، اس قدر ذلت و رسوائی کے بعد میں یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ وہ جعلی محبت نامے میں نے خود تیار کیے تھے۔ مگر کیوں؟ اس کا انکشاف سنسنی خیز تھا۔ تم نے اپنی بیوی کو خواہ مخواہ بدنام کرنے کی کوشش کیوں کی؟ تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ میں زرینہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جب اس کے میکے والوں کی منت سماجت سے میں تھک ہار گیا تو میرے ذہن میں پولیس سے مدد لینے کا خیال آیا۔ یہ تو مجھے معلوم ہو ہی چکا تھا کہ سکندر آج کل زرینہ کے چکر میں اس کے گھر کے چکر کاٹ رہا ہے۔ زرینہ کو واپس لانے کے لیے میں نے اس کی فرضی بے وفائی کا ڈھونگ رچایا اور ثبوت کے لیے یہ 3 خطوط تیار کر لیے تاکہ پولیس والوں کو کارروائی ڈالنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ میں حیرت سے اس سیدھے سادے کوچوان کو دیکھنے لگا جس کا دماغ کسی منجے ہوئے منصوبہ ساز کے دماغ کی طرح کام کر رہا تھا۔ میں نے کہا جیلے، تم میرے اندازے سے زیادہ ہوشیار اور چالاک ثابت ہو رہے ہو۔ میں تمہیں اتنا خطرناک تو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ فلسفیانہ انداز میں بولا، جناب، میں نے کہیں سنا تھا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ میں زرینہ سے شدید محبت کرتا ہوں۔ اسے حاصل کرنے کے لیے اگر مجھے اپنی جان بھی دینا پڑے یا کسی کی جان بھی لینا پڑے تو میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کروں گا۔ اس وقت میں نے جیلے کی آنکھوں سے درندگی ٹپکتے دیکھی۔ وہ زرینہ کی محبت میں فرزانگی کی حدود عبور کر کے دیوانگی میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے لہجے میں وحشت برس رہی تھی۔ اس کے خطرناک عزائم کو محسوس کرتے ہوئے میں نے تنبیہی انداز میں کہا، جیلے، تم اس وقت بہت جذباتی ہو رہے ہو۔ تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو کر رہ گئی ہیں۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ گھر جا کر ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنے مسائل پر غور کرو۔ حقیقت پسندی اگرچہ خاصا تلخ کام ہے مگر اس کا کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر عجیب سے لہجے میں بولا، میں فائدے اور نقصان کے حساب کتاب سے بہت دور نکل آیا ہوں تھانے دار صاحب۔ جب زرینہ مجھے نہیں مل سکتی تو پھر میں اپنے سود و زیاں کے بارے میں کیوں سوچوں؟ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کوئی سنگین قدم اٹھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، تم کسی بھی صورت میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لوگے ورنہ تمہارے لیے مصیبتوں کا ایک انبار کھڑا ہو جائے گا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر میری نگاہ کے سامنے لہراتے ہوئے بولا، جناب، میرے دونوں ہاتھ تو خالی ہو چکے ہیں۔ قانون کو ہاتھ میں لے کر میں کیا کروں گا؟ آپ کا قانون زرینہ کا بدل تو نہیں ہو سکتا۔ وہ اس وقت شدید قسم کے ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ جو اسے قلبی صدمہ پہنچا تھا وہ اس کے حواس کو مختل کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کی حالت رحم کے متقاضی تھی۔ میں نے سمجھا بجھا کر اسے رخصت کر دیا۔ اس سے زیادہ میں اس کے لیے کر بھی کیا سکتا تھا؟ زرینہ کو اس کے گھر تک پہنچانے کے سلسلے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ جیلے کے جانے کے 15 منٹ کے بعد میں نے شاہین آباد کے رہائشی کانسٹیبل قادر بخش کو اپنے پاس بلا لیا، پھر اسے سکندر علی اور زرینہ کے بارے میں خصوصی ہدایات دے کر روانہ کر دیا۔ جیلا جس دل شکستگی کے ساتھ گیا تھا، اس حالت میں وہ کوئی بھی انتہائی اور سنگین قدم اٹھا سکتا تھا۔ اس مثلث کے 3 زاویے بڑی کھینچا تانی کی کیفیت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ جیلا کی محبوبہ زرینہ اس سے چھن رہی تھی، چھیننے والا سکندر تھا۔ وجہ کوئی بھی رہی ہو لیکن حقیقت یہ تھی کہ جیلا اور زرینہ اس کہانی کے ہیرو اور ہیروئن تھے، جبکہ سکندر کا کردار ویلن کا تھا۔ ہیرو ہیروئن کے زیاں پر ویلن کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا تھا، اور یہ بھی ناممکنات میں نہیں تھا کہ وہ اپنی سرکش اور باغی ہیروئن کو ہی کوئی ناقابل تلافی گزند پہنچا بیٹھتا۔ ہارے ہوئے جواری اور محبت میں ناکام شخص سے کسی قسم کی بھی توقع کی جا سکتی ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ وہ محبت اور جنگ میں ہر حربے کو جائز بھی سمجھتا ہو۔
قادر بخش کی زبانی میں نے سکندر اور زرینہ کے لیے یہی پیغام پہنچایا تھا کہ وہ جیلے کی طرف سے محتاط رہیں اور اپنی حفاظت کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ مجھے امید تھی کہ جیلا جب جذباتی ریلے سے باہر آئے گا اور حقیقت پسندی سے اپنے حالات پر غور کرے گا تو وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ پہلی فرصت میں زرینہ کو طلاق دے دے۔ میں اپنے فرائض کو حتی الامکان پورا کرنے کے بعد مطمئن ہو گیا تھا۔ میرا اطمینان دیر پا ثابت نہیں ہوا تھا۔ 2 روز بعد باغبان پورہ سے متعلقہ تھانے کا سب انسپیکٹر مجھ سے ملنے آیا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد جب میں نے اس کی آمد کا سبب جاننا چاہا تو اس نے کہا، ملک صاحب، میں آپ کی ایک امانت آپ تک پہنچانے آیا ہوں۔ کون سی امانت بھائی؟ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ سب انسپیکٹر نے اپنی جیب سے ایک طے شدہ پرچہ نکال کر میری جانب بڑھایا اور کہا، آپ خود پڑھ کر دیکھ لیں، یہ ہمیں اس کی لاش کے پاس پڑا ملا ہے۔ کس کی لاش؟ میں اچھل پڑا۔ وہ بولا، آپ پرچہ پڑھیں گے تو آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ میں نے دھڑکتے دل سے وہ طے شدہ کاغذ کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ وہی تحریر تھی جو میں 3 اشکیہ خطوط کی شکل میں پہلے بھی ملاحظہ کر چکا تھا۔ لکھا تھا، تھانے دار ملک صفدر حیات صاحب، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ زرینہ سے میں شدید محبت کرتا ہوں۔ میں اس کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ تو میرے گھر کی آرائش اور میرے دل کی زیبائش ہے۔ میں ایک بجھا ہوا چراغ ہوں۔ اس نے میری زندگی میں اجالا بھر دیا تھا۔ اندھیرے کو ہمیشہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ زرینہ ہر حال میں میری ضرورت تھی۔ میں نے اس روز جذبات کے عالم میں آپ سے کہہ دیا تھا کہ میں زرینہ کے حصول کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اور کسی دوسرے کی جان لے بھی سکتا ہوں۔ میں نے اپنے حالات اور مسائل پر بہت غور کیا، بہت سوچا اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ زرینہ کو پانے کے لیے اگر میں کسی کی جان لیتا ہوں تو نتیجے میں مجھے ایک لمبی مدت کے لیے جیل جانا ہوگا۔ چنانچہ زرینہ مجھے نہیں مل سکے گی۔ اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ زرینہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاصل کرنا ہے تو مجھے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا۔ اس طرح میں اس دل خوش کن احساس کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گا کہ آخری سانس تک زرینہ میری بیوی تھی۔ میری زندگی میں کوئی اسے مجھ سے چھین نہیں سکا تھا۔ آپ میرے اس فیصلے کو میری بزدلی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں جیتے جی یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ زرینہ میری نہ رہے، کسی اور کی ہو جائے۔ میں نے اپنی زندگی ہار کر محبت کی بازی جیت لی ہے۔ جب محبت اور جنگ میں سب جائز ہے تو پھر محبت کو بچانے کے لیے اپنی جان لینا بھی جائز اور برحق ہے۔ میں اپنی پوری زندگی میں اتنا خوش نہیں ہوا جتنا اس لمحے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت خوش ہوں، کیونکہ زرینہ کی یادیں ایک بیش قیمت سرمایہ کے طور پر میرے ساتھ جا رہی ہیں۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں شادی کے بعد سے زندگی کی آخری سانس تک زرینہ کا شوہر رہا ہوں۔ کیا کسی محبت کرنے والے کے لیے اس کی محبوبہ کے حوالے سے یہ فخر قابل فخر نہیں؟ آخر میں آپ سے یہ التجا کروں گا کہ میرا جو راز آپ کے ذہن میں ہے اسے اپنی یادداشت کے کسی خانے میں دفن کر دیں، اور میرے ساس سسر سے بھی درخواست کریں کہ وہ اس سلسلے میں اپنی زبانوں کو تالا بند کر دیں۔ ملک صاحب، اگر آپ نے میرا یہ چھوٹا سا کام کر دیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ میں آپ کو امین جان کر یہ امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ خدا حافظ۔ فاتح محبت، جمیل احمد عرف جیلا۔ خط کی تحریر ختم ہوئی تو میرے دل کو ایک بے نام سی اداسی نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ عام لوگوں کی نظر میں جیلا بزدل ہوگا، مگر میں ایسا نہیں سمجھتا۔ اپنی جان اپنے ہاتھوں لینا بہت مشکل کام ہے۔ کسی کو یقین آئے تو اپنا گلا دبا کر تجربہ کر سکتا ہے، لیکن محبت بڑی عجیب و غریب شے ہے۔ یہ مشکل سے مشکل کام کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ جیلا زرینہ کے قابل نہیں تھا، مگر اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس کی محبت کے قابل تھا۔ میں کافی دیر تک ماتمی کیفیت سے دوچار رہا۔ اس دوران میں سب انسپیکٹر مجھے یہ بتا کر جا چکا تھا کہ جیلے نے 1 روز پہلے اپنے گھر میں چھت سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی۔ جیلے سے ہونے والی تمام گفتگو ایک فلم کی طرح میرے ذہن کے پردے پر چل رہی تھی۔ اس نے زرینہ کو واپس لانے کے لیے مثبت اور منفی دونوں قسم کے رویے اپنائے تھے۔ زرینہ کو ایک بے وفا بیوی ثابت کرنے کے لیے اس نے جعلی عشقیہ خطوط کا چکر چلایا، پھر جب اس کی مردانگی پر کوڑا برسا تو اس نے نہایت بچکانہ انداز میں اپنا دفاع کیا تھا۔ خودکشی حرام ہے، یعنی ایک منفی فعل ہے۔ جیلے نے اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے یہ سنگین قدم بھی اٹھا لیا تھا۔ جس نوعیت کی محبت جیلے نے کی اس پر بعض لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے۔ بہرحال محبت کے تو ہزاروں روپ ہیں، ہر محبت کرنے والے کا اپنا انداز ہے۔ محبت ہر حال، ہر روپ اور ہر انداز میں محبت ہی ہے، اس کو پیمانوں میں تو نہیں تولنا چاہیے۔ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے
جان لینے والے تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن جان دینے والے خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟